اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹے بچوں, student subject teacher from government boys higher secondary school میدان پورا class 11th 12th combined subject اردو. آج پڑھو اس علم کے فائدے. مضمون علم کے فائدے. علم کی بدولت انسان کو صحیح معنوں میں قدر و منزلت حاصل ہوتی ہے. صاحب علم کسی بستی یا محلے میں ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک جاہل شخص کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی. ایک مشہور عباسی خلیفہ ہارون نے دیکھا کہ اس کے بیٹے مامون اور امین اس بات پر جگڑ رہے تھے کہ کون استاد کے جوتے اٹھائے. آخر استاد کے کہنے پر ایک ایک جوتا لائے. اگلے دن ہارون رشید نے سوال کیا کہ آج سب سے معزز شخص کون ہے؟ صاحب نے کہا کہ خلیفہ ہی سب سے معزز شخص ہیں. لیکن ہارون رشید بولا کہ آج سب سے معزز شخص میرے بیٹوں کا استاد ہے, جس کا جوتا اٹھانے میں میرے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں. قلم تلوار سے زیادہ طاقتور. اگرچہ تلوار بھی بڑی قوت و طاقت رکھتی ہیں. تلوار کے ذریعے حکمران فتح ملکوں اور علاقوں کو مسخر کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے انتظامی سلطنت چلاتے ہیں. لیکن قلم کی طاقت اور قوت تلوار سے کہیں بڑھ کر ہے. قلم دلوں اور روحوں کو مسخر کرتا ہے. یہ لوگوں کے دل و دماغ میں انقلاب لاتا ہے اور اس طرح ان کی کایا پلٹ دیتا ہے. تلوار کی فتوحات عارضی ہوتی ہیں, لیکن قلم کی فتوحات لازوال ہے. آج دنیا کتنے صاحب سیف الاشخاص کو یکسر فراموش کر چکی ہیں, لیکن صاحب قلم زندہ جاوید ہے. اخلاق و سیرت کی تعلیم. علم انسان کے اخلاق و سیرت کی تعمیر کرتا ہے. یہ انسان میں اچھائیوں کو ابھارتا اور برائیوں کو مٹاتا ہے. یہ انسان میں نیکی اور برائیوں میں امتیاز کرنے اور سیدھا راستہ منتخب کرنے کا احساس پیدا کرتا ہے. علم افراد کی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور ان میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے. صرف کتابوں کا پڑھانا ہی مقصد نہیں ہے, بلکہ اصل انسان کے اخلاق و کردار کو حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علم سے خدا کی پناہ مانگو جو فائدہ نہ دے. سائنسی ترقی. علم
سائنس کی بدولت انسان کائنات کی بڑی بڑی قوتوں کو مسخر کر رہا ہے۔ یہ علم کا ہی کرشمہ ہے کہ انسان سرب فلک، پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں، فضاؤں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آج انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ دنیائی دولت، علم دنیاوی دولت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، لیکن دنیاوی دولت کے سہارے علم خریدا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ جس کے پاس علم کی دولت ہے وہی صحیح معنوں میں دولت مند ہے، جبکہ دولت تو ڈھہتی چھاؤں ہے۔ جو آج کسی کے پاس ہیں اور کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ صرف علم وہ واحد خزانہ ہے جو جس کے پاس ہیں اسی کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کے بارے میں فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم عطا کیا اور جاہلوں کو دولت دی، کیونکہ دولت تو ان قریب فنا ہو جائے گی اور علم کو زوال نہیں۔ معرفت الہی، علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت یا پہچان کرتا ہے۔ ایک جاہل شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو انسان کبھی حقیقی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ باقی وسلام۔